کس سے؟ مٹی سے پیدا کیا ہے۔ علماء کی محفل ہے، چونکہ یہ تو سرزمینی علم والوں کی ہے۔ چلو میں کہتا ہوں ہم جو ہے ہم تو نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہمارے ابا جان کہاں سے پیدا ہوئے؟ مٹی سے پیدا ہوئے۔ نطفہ ہمارا مادہ قریب ہے، مٹی ہمارا مادہ ہے تو وہ مٹی کی تخلیق ہے، مٹی کی پیداوار ہے۔ اللہ نے جسم کو مٹی سے بنایا، اس جسم کے لیے جس غذا کی ضرورت ہے وہ ساری کی ساری اللہ نے مٹی سے پیدا کی ہے۔ ہمارے جسم کی غذا جتنی ہے ساری زمین سے پیدا ہوتی ہے، اور جسم کا غذا بھی نیچے کی، اور روح جو ہے قل الروح من امر ربی، یہ تو اوپر سے آیا۔ جب روح اوپر سے آئی ہے تو اللہ نے روح کی غذا بھی اوپر سے بھیجی ہے۔ یہ قرآن اس کی غذا ہے، ذرا زور سے کہو یار، اس کی۔ اور روحانی بندے بیمار ہوتے ہیں، آج کل تو شہروں میں ہوتا ہے بورڈ لگے ہوتے ہیں، یہاں روحانی علاج ہوتا ہے، اندر جاؤ اندر جاؤ تو کیا ہو رہا ہوتا ہے نہیں کہتا میں آگے، آپ مجھے بہتر جانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ جو بورڈ لگے ہوتے ہیں یہاں روحانی علاج ہوتا ہے نہیں۔ اگر میں قسم چاہوں اگر روح کا علاج ہوتا ہے تو پنیر کا مرض ہوتا ہے، روح کا علاج ہوتا ہے، مولانا سعید الرحمان کے قرآن کے درس میں ہوتا ہے، روح کا علاج ہوتا ہے، روح کا علاج ہوتا ہے تو سر میں ہوتا ہے۔ اور لوگوں یہ میں کوئی مبالغتاً نہیں کہہ رہا ہوں، یا اس لیے نہیں کہ یہ میری جماعت ہے، میرا تعلق ان کے ساتھ ہے، نہیں نہیں، خدا کی قسم میرے رب نے روح کا علاج ہی قرآن بنایا ہے، یہ روح کا علاج بنا کے میرے رب نے بھیجا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا بن کے آیا ہے۔ یہ جو جسم ہے اس کے اندر بھی ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کو بھی دل کہتے ہیں۔ یہ جسمانی دل ہے، ایک روحانی دل ہے۔ یہ جسمانی دل بھی بیمار ہوتا ہے، روحانی دل بھی بیمار ہوتا ہے۔ جسمانی دل بیمار ہوتا ہے، نزلہ لگ گیا، زکام لگ گیا، فلو ہو گیا، ذیابیطس ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، شریان بند ہونے لگ گئی، تو یہ دل والا، یہ جسم والا روح، وہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ دل بیمار ہونے لگ جاتا ہے۔ مسلمانوں اگر یہ دل بیمار ہو جائے، ہارٹ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ہارٹ کے ہاسپیٹل ہوتے ہیں، جاؤ دلوں کے کسی ڈاکٹر کے پاس، دل کے کسی ہاسپیٹل کے پاس، اس دل کا علاج ہوتا ہے۔ اگر یہ دل بیمار ہو جائے تو یہ دنیا میں جو ہارٹ کے ہاسپیٹل ہیں ان ہاسپیٹلوں میں جایا کرو۔ اگر روحانی دل بیمار ہو جائے تو قرآن کے ہسپتال میں آیا کرو، یہ قرآن اس روحانی دل کا علاج کرتا ہے۔ یہ دل بیمار ہوتا ہے بلڈ پریشر سے، بد پرہیزی سے، یہ جسمانی دل بیمار ہوتا ہے۔ روحانی دل کس سے بیمار ہوتا ہے؟ روحانی دل شرک سے بیمار ہوتا ہے، کفر سے بیمار ہوتا ہے، بدعات سے بیمار ہوتا ہے، رسومات باطلہ کرنے سے بیمار ہو جاتا ہے۔ اس دل کو شرک سے بیماری لگتی ہے، اس بیماری کا علاج کون سے ہاسپیٹل میں؟ ذرا قرآن کا نام لے لو، کس میں؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ اور اگر اگی والو تمہیں یقین نہ آئے کہ قرآن کیسے دلوں کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، کیسے دلوں پہ زنگ لگ جائے، قرآن دلوں سے زنگ کو اتار دیتا ہے۔ انسان تو بڑی اعلیٰ ترین مخلوق ہے، بڑی اونچی مخلوق ہے، بڑی اعلیٰ مخلوق ہے، اللہ کی مقرب مخلوق ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا۔ یہ تو قرآن میں اللہ اس مخلوق کے تذکرے کرتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا انسان فی احسن تقویم۔ اللہ پاک اس کا تو تذکرہ کر رہا ہے، بڑی اعلیٰ مخلوق ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ مخلوق تو رہ گئی کجا۔ یہ قرآن ایسا دلوں سے زنگ اتارتا ہے، ایسا دلوں میں شفا ڈالتا ہے، ایسے بیماریوں میں علاج کرتا ہے۔ بندہ تو بندہ رہ گیا، اگر جن ہو، آپ کی اگی میں جن ہوتے ہیں؟ دیر دے ادھرے کا یارا، جلدی ماکا واکا نا خواہ لیگ توڑا اچھا یہ جو آپ کے اگی میں جن ہوتے ہیں وہ شریف ہوتے ہیں یا اس کا اپوزٹ ہوتے ہیں؟ اللہ ان کا بھی علاج کرتا ہے۔ جنوں کی جماعت ہے، انسانوں کی نہیں، جنوں کی جماعت ہے۔ اب دیکھو ذرا قرآن کیسے بیماریوں میں شفا دیتا ہے، کیسے دلوں سے زنگ اتارتا ہے۔ نصیبین کا علاقہ ہے، او یمن والی سائڈ پہ، ایک تفسیر میں نے پڑھا، وہ کہتے ہیں یہ یمن کا کچھ علاقہ ہے، یہ صنعاء سے آگے ہے، یہاں ٹوٹل دنیا کے سب سے زیادہ جنات وہاں آباد ہیں۔ نصیبین کا علاقہ ہے، جن بیٹھے ہوئے بیٹھ کے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، یارو بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا ہم اوپر چلے جاتے تھے، فرشتے آپس میں گفتگویں کرتے، ہم فرشتوں کی بات سن لیتے، نیچے آ جاتے، ایک اوپر سے سچ ہوتا اور 100 جھوٹ ملا کے دکانداری کھول لیتے تھے۔ یہ پیشین گوئی والی سرکار بیٹھی ہے، پیشین گوئیاں کرتے ہیں، کل یوں ہو جائے گا، فلانے میں یوں ہو جائے گا، اس مہینے میں یوں ہوگا، فلانا مہینہ، ہفتہ کیسا رہے گا، اخبار میں پڑھتے رہتے ہو نا، یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ پیشین گوئیاں چل رہی ہوتی ہیں، ایک سچ اوپر سے سن کے آتے، 100 جھوٹ ملا لیتے، نظام چل رہا تھا، یہ کاروبار چل رہا تھا، آپس میں سوچ کے بیٹھے ہیں، مشورہ کرنے لگے ہوئے، یارو کیا کریں، پہلے تو کام چل رہا تھا، اب نیا مسئلہ پیش آ گیا ہے، اب زمین سے جب ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں تو اوپر جانے کے لیے اب رستے میں پہرے لگ گئے ہیں، آسمان پہ پہرے بٹھا دیے گئے، اب ہمارا اوپر جانا بند ہو گیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا یسمعون الى الملأ الاعلی ویقذفون من کل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفة فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، وہ پیچھے لگ جاتے ہیں، اب کوئی اچکنے کی کوشش کرتا ہے فرشتوں کی خبر کو تو اب پیچھے شہاب ثاقب لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔
اب اوپر نہیں جا سکتے، یہ بیٹھے ہوئے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، یارو کیا مسئلہ بن گیا، ہمارے اوپر جانے پہ پابندیاں لگ گئی ہیں، قدغن لگ گئی ہے، اب کیسے کریں کیسے کریں، کوئی آپس میں مشورہ کرو۔ انہوں نے کہا چلو زمین پہ پھیلتے ہیں، جا کے پتہ کرتے ہیں کون سی کوئی نئی بات ہو گئی ہے، کون سا کوئی نیا مسئلہ پیش آ گیا ہے، ہمارا اوپر جانا بند ہو گیا ہے، آخر کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہوا ہوگا۔ اب انہوں نے مختلف بندے جو وہ مختلف جنوں کی جماعتیں تشکیل کر دی، کسی کو کہا تم مصر جاؤ، کسی کو کہا افریقہ جاؤ، کسی کو کہا تم فلاں علاقے میں جاؤ، کوئی فلسطین گیا، کوئی شام گیا، کوئی مصر گیا، کوئی افریقہ گیا، جنوں کی ایک جماعت کا جو ہے وہ تشکیل ہو گئی، تم جو ہے وہ حجاز کی طرف جاؤ، وہ جنوں کی جماعت حجاز کی طرف آئی ہے، اب حجاز میں پھرتے 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 جنوں کی جماعت پہنچی ہے مکۃ المکرمہ، زادہ اللہ شرفا وکرامتا وتعظیما وعزتا وشرفا، وہ وہاں پہ پہنچی ہے۔ اب چلتے چلتے وہ مکے سے نکل کے وہاں مکے کے باہر ایک بازار لگتا ہے، ایک منڈی لگتی ہے، ایک میلہ لگتا ہے، اس میلے میں دنیا سے لوگ آتے ہیں، تجارت کے لیے آتے ہیں، کہیں کوئی گانا بجانا ہو رہا ہے، کہیں ڈھولک بج رہے ہیں، کہیں کوئی ناچ گانا ہو رہا ہے، کہیں لوگ تجارت کر رہے ہیں، کوئی کھانے پینے کے چکر میں، کہیں پہ لوگ کہانیاں سنا رہے ہیں، کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے۔ ذرا توجہ کرنا، میں ایک جملہ معترضہ کہنا چاہتا ہوں۔ موکاز کی منڈی میں کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی ناچ گانا سن رہا ہے، کوئی اپنے کاروبار میں منہمک ہے، کوئی میلے ٹھیلے سے لطف اندوز ہو رہا ہے، کوئی ڈھولک پہ ناچ کر رہا ہے، لیکن قربان جاؤں اوکاز کی منڈی میں ہر کوئی اپنے کام میں آیا ہوا ہے۔ آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم اوکاز کی منڈی میں جا رہا ہے تاکہ وہاں جا کر میں اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کروں۔ ہر کوئی اپنے کام میں، میرا نبی اللہ کی توحید کے کام میں، اور مسلمانوں اگی کے قرب و جوار کے مسلمانوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ وقت تو پہلا دور تھا، یہ قریب کے ماضی میں ہمارے پنجاب میں بڑے بڑے عرس لگتے ہیں، بڑے بڑے میلے لگتے ہیں، وہاں بھی دنیا اکٹھی ہوتی ہے، لوگ میلوں میں اپنے اپنے کاموں کے لیے آتے ہیں، اور اس دور میں مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ میلوں میں جاتے ہیں، لوگ ہیر رانجھے کے قصے سن رہے ہوتے ہیں، رور وارث شاہ کی ہیر سنا رہے ہوتے ہیں، وہاں میرا حسین علی میلوں میں کھڑا ہو کے کہتا ہے اے لوگوں، اور وارث شاہ کی ہیر نہ سنو، آؤ میرے پاس مجھ سے قرآن کی تفسیر سنو۔ وہ اوکاز کی طرف منڈی کو رستہ جاتا ہے، رستے میں جا رہے ہیں، جن جا رہے ہیں، ادھر کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، او جو پیچھے بنگلہ دیش والے بیٹھے وہ بھی کہو صلی اللہ، ذرا زور سے کہو یار، صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت آتی، علماء کی محفل ہے، یہ دونوں قسم کی روایتیں آتی ہیں، یہاں مفسرین اسی روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ والی روایت کو، اللہ کے پیغمبر وہاں پہ نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز میں میرا نبی قرآن پڑھ رہا ہے۔ اگی کے مسلمانوں، ہمارے اس دور میں قریب میں بڑے بڑے قراء اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ قاری عبد الباسط مرحوم عبد الصمد پڑھا کرتے تھے، آج بھی کہیں ان کی کیسٹ لگی ہوئی ہو، تلاوت لگی ہو، خدا کی قسم دلوں کو کھینچ لیتا ہے یا نہیں ہے؟ آج بھی ہے۔ ایک دن سید عطا اللہ شاہ بخاری کہو رحمت اللہ علیہ، شاہ جی سے کسی نے کہا فلانا بندہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، فلاں قاری بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں یار پڑھتے ہوں گے، لیکن قرآن پڑھنے کا مزہ اس وقت آتا ہوگا جب قرآن میرے رب کا، زبان میرے نبی کی ہوتی ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز میں ان قرآن الفجر کانا
ہے یہ قرآن میں آتا ہے، اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانا مشہودا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اور وہ جنوں کی جماعت جو متلاشی ہے اس بات کی دنیا میں کیا ہو گیا، ہم جا کر پتہ تو کریں مسئلہ کیا بن گیا ہے، ہمارا اوپر جانا کیوں بند ہو گیا ہے۔ وہ جنوں کی جماعت بھی ادھر سے گزر رہی ہے، ادھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میٹھی زبان سے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اگی کے مسلمانوں گواہ رہنا اس بات کا، میرا اور میری جماعت کے اکابرین کا یہ عقیدہ ہے، دنیا کی ساری مٹھاسیں، دنیا کی ساری شیرینیاں، دنیا کا سارا مٹھاس ایک جگہ پہ اکٹھا کر لو، وہ ایک طرف رکھ دو، میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے جو ایک میٹھا بول نکلتا ہے، ساری کائنات کی مٹھاسیں میرے پیارے پیغمبر کے ایک میٹھے بول کی مٹھاس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ پھر کہیں گے یہ نہیں مانتے ہیں نبی کو، مانتے نہیں ہیں، لیکن یہ میرے اکابرین کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ سے بڑھ کر میٹھی زبان والا کائنات میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ پھر کتنی مٹھاس ہوگی جب میرے نبی کی زبان مقدس پر اللہ کا قرآن مقدس ہوگا۔ اب قرآن پڑھ رہے ہیں، اب قرآن ایک نقشہ کھینچنے لگا ہے، وہ جن جا رہے ہیں، اکاز کے میلے میں جا رہے ہیں، رستے میں گزر رہے ہیں، بطن نخلا کی وادی ہے جہاں آج مسجد جن ہے۔ آپ نے دیکھی ہے مسجد جن؟ ایک دو بندے بولتے ہیں ہاں، باقی کہتے ہیں اللہ سب کو لے جائے۔ اب تو آمین کہہ دو۔ اوے اللہ سب کو حج مبرور نصیب فرمائے، عمرہ مبرور نصیب فرمائے، حرمین شریفین کی اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ اونچی آمین کہہ دو۔ میں یہ آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، مولانا ضیاء الرحمان صاحب، حضرت خطیب صاحب آپ کے اونچی آمین کہنے پر کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے، کہہ دو آمین۔ اب وہ گزر رہے ہیں، اب جنوں کی جماعت جا رہی ہے، ذرا دیکھنا ان کے دل جو ہے وہ زنگ آلود ہیں، ادھر سے گزرتے گزرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، توجہ کرو میں بات ختم کرتا ہوں، مجھے پتا ہے پیچھے بہت سے علماء کی ایک کھیپ ہے، ایک بہت بڑی لائن ہے، حضرت امیر ہے، مفتی صاحب ہیں، بہت سے علماء کرام موجود ہیں، لہذا میں اختصار کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو۔ اب وہ جنوں کی جماعت نکل رہی ہے، وہ اکاز کے میلے میں جا رہی ہے، ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ ذرا زور سے کہہ دو، ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ وہ جو گزر رہے ہیں وہ تو آگے جا رہے ہیں، میرا رب کہتا ہے قرآن میں کہتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ القرآن۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے پھیرا، وہ تو جا رہے تھے، وہ تو جا رہے تھے، صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن۔ اگر پھیرنے کا معنی یہ زبان میں آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو چلو میں ایک معروف معنی کر دیتا ہوں، وہ جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، وہ اکاز کی طرف جا رہے ہیں، میرے رب نے ان کا یو ٹرن کر دیا۔ اب سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، لیکن وہ ہے نا، ہم لوگ ٹھوکر کھانے کے بعد سمجھتے ہیں، ہماری جو فطرت بن چکی ہے نا، فطرت، وہ ٹھوکر کھانے کے بعد سنبھلتے ہیں۔ اللہ کرے ہم ٹھوکر سے رہے سنبھل جائیں، آمین کہہ دو۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے پھیرا ان کو، آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو، وہ جنوں کی جماعت آئی ہے، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، انہوں نے کیا سنا؟ ذرا زور سے کہہ دو، انہوں نے قرآن سنا، قرآن سنا، قرآن سنا۔
قرآن دلوں سے کیا اتارتا ہے؟ زنگ اتارتا ہے۔ میں رستے میں آ رہا تھا نا تو مجھے ایک ساتھی نے بتایا حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب اللہ ان کی عمر میں، علم میں، تقوی میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر تا دیر قائم رکھے، کہہ رہا تھا کہ جب حضرت صاحب یہاں تشریف لائے تھے اگی کی اس مسجد میں جو آج 3 منزلہ ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت لوٹا بھر کے رکھتے تھے، انتظار کرتے تھے کوئی وضو کرنے والا تو آ جائے۔ ایک وقت وہ تھا اور آج سبحان اللہ، کس نے انقلاب لایا؟ یہ انقلابی تفسیر ہے، یہ انقلابی کتاب ہے۔ قرآن میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ لوگ کہتے ہیں ہم انقلاب لائیں گے، سنو اگی کے مسلمانوں، انقلاب اگر دنیا میں آیا ہے اور آئے گا تو قرآن کے ذریعے آئے گا۔ پہلے بھی قرآن کے ذریعے انقلاب آیا، اب بھی امت کی تقدیر بدلے گی تو قرآن کے ذریعے بدلے گی۔ اس لیے ہر گلی کوچے میں، ہر چوک چوراہے میں، ہر مسجد میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں مجھے اور آپ پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنی اپنی مسجدوں میں قرآن کا درس شروع کریں۔ یہاں تو ویسے بھی ہوتا ہوگا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یستمعون القرآن، انہوں نے کیا سنا؟ قرآن سنا، لیکن یہاں قرآن نے یسمعون نہیں کہا، یستمعون کہا۔ یہ جو تا لائی ہے نا بیچ میں، یہ قرآن بتانا چاہتا ہے یوں نہیں سنا، ادھر سے سنا، ادھر سے نکلا، بے توجہی سے سنا، ہاں باتیں بھی کر رہا ہے، قرآن بھی سن رہا ہے، نہیں، یستمعون القرآن، توجہ سے قرآن کو سنا، مسلمانوں جیسے قرآن سنا۔ فلما حضروہ، جب وہ قریب آئے، حاضر ہو گئے جہاں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، جن کیا کہتے ہیں؟ انصتو، کیا کہتے ہیں؟ کیا معنی ہے انصتو کا؟ انصتو کا معنی ہے خاموش ہو جاؤ۔ کیا کرو؟ کیوں خاموش ہو جاؤ؟ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ خاموش ہو جاؤ۔ قرآن کا ادب یہی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ مولانا ضیاء الرحمان صاحب معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہتا چلا جاؤں، جن کہتے ہیں اوے قرآن پڑھا جا رہا ہے چپ کرو، میں کہنا چاہتا ہوں قرآن پڑھا جا رہا ہو، جن تو مانتا ہے کہ چپ کرو، آج کل کا انسان نما جن نہیں مانتا۔ چلو مولوی حضرات سمجھ گئے، علماء سمجھ گئے، آپ نے نبی سمجھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انصتوا فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین۔ اور اجتماع میں آنے والے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، سنو، جب جنوں نے قرآن سنا زنگ اترا۔ کیسا زنگ اترا؟ قرآن کہتا ہے فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین۔ یہاں سنا، قوم کے پاس گئے، قرآن سنانے لگ گئے، قوم کے پاس جا کر قرآن سنانے لگ گئے، اپنی قوم کو جمع کیا۔ اب قوم کو جا کے کیا کہتے ہیں؟ یا قومنا انا سمعنا کتابا، اوے ہماری قوم، ہم نے آج بڑی عظیم الشان کتاب سنی ہے۔ کیسی کتاب ہے؟ کہتے ہیں انزل من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتری ہے۔
اچھا وہ کتاب کیا کرتی ہے؟ کہ مصدقا لما بین یدیہ، اپنے سے پہلوں کی تصدیق کرتی ہے، ایک معنی۔ دوسرا معنی مفسرین کرتے ہیں مصدقا لما بین یدیہ، قرآن وہی مسئلہ بیان کرتا ہے جو پہلی کتابیں کرتی ہے۔ پہلی کتابوں کا بھی وہی مسئلہ، قرآن کا بھی وہی مسئلہ۔ آتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا۔ ان کتابوں کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ بات مان لو، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اللہ کے بغیر کوئی کام بنانے والا نہیں ہے۔ اللہ کے بغیر کوئی، ذرا اونچا کہہ دو، اللہ کے بغیر کوئی کام بنانے والا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا اب مصدقا لما بین یدیہ۔ پھر وہ کہتے ہیں اچھا وہ سنو ہماری بات، ہم جو مسئلہ بیان نے جو قرآن سنا ہے وہ قرآن کیا کرتا ہے؟ یہدی الی الحق، یہدی الی، ذرا حق کا جملہ کہہ دو، یہدی الی، یہدی الی، وہ قرآن رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف، وہ قرآن رہنمائی کرتا ہے، ذرا زور سے کہہ دو، وہ قرآن رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف۔ یہدی الی الحق، قرآن رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف۔ کیا مطلب ہے؟ سمجھو میرے بھائیو، قرآن جو مسئلہ بیان کرتا ہے وہ مسئلہ، ذرا زور سے کہہ دو، قرآن جو مسئلہ بیان کرتا ہے وہ مسئلہ، قرآن جو حکم دیتا ہے وہ حکم حق ہے، قرآن جو احکامات بیان کرتا ہے وہ احکامات حق ہیں۔ قرآن مسئلہ بیان کرتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، سود حرام ہے، خرید و فروخت حلال اور سود، آہستہ کہو، آہستہ کہو، سود، کوئی آہستہ کہو، خدا کے بندو کیا کر رہے ہو؟ سود، سود، بے شرع، خرید و فروخت، تجارت حلال ہے، سود۔ قرآن جو مسئلہ بیان کرتا ہے وہ مسئلہ، ذرا زور سے کہہ دو، وہ حق ہے۔ اچھا ذرا دوسرے انداز میں سمجھو، قرآن کہتا ہے انکا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ قرآن مسئلہ بیان کرتا ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ينبئک مثل خبیر۔ قرآن مسئلہ بیان کرتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لغافلین۔ یہدی الی الحق وإلی طریق مستقیم۔ اور مسلمانوں، نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو، قبلہ رخ ہوتے ہو، باوضو ہوتے ہو، کیا کہتے ہو؟ اہدنا الصراط پڑھتے ہو نماز میں
اہدنا الصراط المستقیم، مجھے یاد آ گئے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کہو رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت فرماتے ہیں فاتحہ میں رب نے کہا، فاتحہ میں کہا اہدنا الصراط المستقیم، اور صراط مستقیم کے متلاشیوں، صراط مستقیم کو طلب کرنے والوں، بقرہ شروع کی ہے الف لام میم سے والناس تک، یہ سارا صراط مستقیم ہے، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ آگے کہتے ہیں یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم بات قبول کرو اس کی جو لوگوں کو بلاتا ہے کس کی طرف؟ سبحان اللہ۔ دو بندے کہتے ہیں اللہ کی طرف، کیا میرا نبی کسی اور طرف بھی بلاتا تھا؟ جی میرا نبی لوگوں کو کس کی طرف بلاتا تھا؟ کس کی طرف بلاتا تھا؟ یہ قرآن شہادت دے رہا ہے، قرآن شہادت دے رہا ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں میری پارٹی میں آ، میری جماعت میں آ، میرے دھڑے میں آ، میرے پاس آ، میرے پاس آ، ہر کوئی اپنی طرف بلاتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے لوگوں میرا نبی کیا کرتا ہے؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، پیغمبر کہتے ہیں میں سب کو بلاتا ہوں کس کی طرف؟ میں کہتا ہوں حاجت روا، ذرا زور سے کہہ دو، میرے خیال میں دوبارہ نہیں آنا چاہیے، جی آنا چاہیے تب بولا کانا نا یارا پزور توایا نا، ہاں حاجت روا، اللہ کا نام لو۔ میں اکثر تقریروں میں سناتا رہتا ہوں، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں انشاءاللہ یاد رہے گا۔ ہمارے ہاں موسیٰ خیل کا علاقہ ہے میاں والی کے قریب، وہاں ہمارے آپ کے پتہ نہیں ملک خوانین کیا رکھتے ہیں، ہمارے ملک خوانین بڑے بڑے بیل رکھتے ہیں، پھر بیلوں کو دوڑاتے ہیں، بڑے جلسے ہوتے ہیں بیلوں کے۔ کس کے؟ آپ کیا مولویوں کے؟ وہاں بیلوں کے جلسے ہوتے ہیں، تو وہ بیل دوڑاتے ہیں، او مخلوق خدا دیکھنے آتی ہے۔ تو ایک ملک صاحب، خان صاحب، وڈیرے سردار صاحب کا بیل بیمار ہو گیا، تو انہوں نے قریب کی مسجد کے مولوی صاحب کو بلایا، حضرت آئیں میرے بیل کو دم کریں۔ آپ لوگ بھی دم کرنے جاتے رہتے ہو، میں علماء سے معذرت کے ساتھ، دم کریں۔ مولوی صاحب آ گئے، صبح ناشتے سے پہلے آئے، اب دم شروع کیا۔ ملک کو کہتے ہیں ملک صاحب، خان صاحب ناشتہ تیار کر لینا، میں دم کر رہا ہوں۔ اب دم بھی چال لی ہے، ادھر ناشتہ آیا وہ ہو رہا ہے، دم چل رہا ہے چل رہا ہے، جو دوپہر ہو گئی کھانا تیار کر دو، دم چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے۔ او شام کا ٹائم، سورج کے غروب ہونے کا وقت قریب آیا نا، اس ملک نے دیکھا او دور سے ایک رستہ گزرتا ہے، وہاں ایک اللہ والا گزر رہا تھا، اللہ والا گزر رہا تھا۔ اس نے اپنے نوکر کو کہا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، تو اس نے کہا نا اس کو نہیں بلانا، بڑا گستاخ ہے، اس کا تو سایہ پڑ گیا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نہیں بلانا اس کو۔ اس نے کہا تم خاموش رہو، کھانا کھاؤ، دم کرو، میری مرضی۔ انہوں نے نوکر کو بھیجا، وہ آ گیا، بلا لیا۔ جب وہ پہنچے، میں ان کا ایک جملہ ہے، وہ تقیہ کلام ہے ان کا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نہیں، علماء اکرام نے شاید سنا ہوگا، میں ان کا تقیہ کلام نقل کرتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے وہ بندہ کون ہے۔ وہ پہنچے نا، پہنچنے کے بعد وہ کہتے ہیں اللہ راضی تھی وی من کیوں بلایا ہی۔ علماء اکرام، اللہ راضی تھی وی من کیوں بلایا ہی۔ نہیں سمجھے ہو تو میں بتا دیتا ہوں، وہ جس کو بلایا تھا ان کا نام تھا مولانا حسین علی البانی رحمت اللہ تعالی رحمتاً واسعتاً کاملتاً غافرتاً سابغہ۔ حضرت نے فرمایا اللہ راضی ہو بھی کیا کام ہے؟
اس نے کہا میرا بیل بیمار ہے۔ اگی والو، تم نے وہ جملہ نہیں کہا جو میں تم سے کہنا چاہتا تھا، اب سنو۔ حضرت نے کیا کیا؟ ایک نگاہ بیل پہ ڈالی، آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر کے کہا اللہ۔ کیا کہا؟ ذرا زور سے کہو، نہیں کہو گے تو یہ لیفٹ رائٹ چلتی رہے گی۔ کیا کہا؟ حضرت نے جیسے نیچے دکھا اوپر دیکھ کے کہا اللہ، وہ بیل کھڑا ہو گیا۔ وہ بیل کھڑا جو صبح سے بیمار پڑا ہوا تھا وہ کھڑا ہو گیا۔ کس کے نام پر؟ کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پہ کھڑا ہو گیا۔ اور مشہور بات ہے نا، ملا باشد کے چپ نہ شود۔ تو وہ جو صبح سے آیا ہوا تھا نا دم کرنے والا دموڑو، تو ملک نے کہا تو کہتا تھا یہ ایسا ہے ایسا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے اللہ کہا، بیل کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا ملک صاحب ناراض نہ ہو، صبح سے لے کر آج تک تو مرنے میں نے بھی نہیں دیا۔ یا قومنا عجیبوا داعی اللہ، اوے میری قوم مانو اس کی بات کو جو لوگوں کو بلاتا ہے کس کی طرف؟ وہ کہتا ہے حاجت روا، مشکل کشا، کار ساز، بگڑی بنانے والا، مصیبتوں میں کام آنے والا، دکھوں میں کام آنے والا، مقدموں میں رہائیاں دلانے والا، حاضر و ناظر، عالم الغیب، مختار مطلق، مختار مطلق، مختار کل، نظر کے لائق، نیازوں کے لائق، منت کے لائق، چڑھاموں کے لائق، دعائیوں کے لائق، پکاروں کے لائق۔ ادعو اللہ، وہ لوگوں کو بلاتا ہے اللہ کی طرف۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ جن پہنچے ہیں اپنی برادری میں، ان کو جا کے کہتے ہیں ہماری قوم یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق وإلی طریق مستقیم یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم۔ مسلمانوں، یہ جنوں کی جماعت اللہ کے پیغمبر سے قرآن سن کے ادھر سے چلی گئی، اپنے علاقے میں چلی گئی۔ اب جنوں نے قرآن تو سن لیا، لیکن نبی اکرم سارے پڑھو سارے پڑھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پتہ نہ چلا کہ جن آئے میرا قرآن سن کے چلے گئے، جن تو اپنے علاقے میں چلے گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قل اوحی الی، قل پڑھو یار پڑھو، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اللہ پاک کہتے ہیں میرے نبی کو پتہ نہ چلا، میں نے بتایا اوحی الی، آپ کے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت آئی، انہوں نے بڑا عجیب قرآن سنا۔ اب مقولہ ہے جنوں کا مقولہ کیا ہے؟ جن کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا۔ علماء کرام، یہ سورت جن میں جنوں کے مقولے ہیں، یہ مقولات جنوں کے نقل کیے جا رہے ہیں، جنوں کے پھر انا نہیں انا ہونا چاہیے تھا۔ چلو پھر کبھی انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اچھا جنوں جو عجیب قرآن تم نے سنا، وہ قرآن کیا کرتا ہے؟ یہدی الی الرشد، وہ رشد کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اچھا پھر تم نے کیا کیا سن کر؟ اوے اگی کے لوگوں سنو، جن کہتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا یہ قرآن دلوں سے زنگ اتارتا ہے۔ یہ جن نکلے تھے غیر اللہ کے پجاری تھے، نکلے تھے، واقعہ کیا بنا؟ اب پتہ چلا کہ قرآن اترا ہے۔ پھر جو قرآن سنا کیسے زنگ اتر گیا؟ کہتے ہم نے سنا قرآن جو رہنمائی کرتا ہے رشد کی طرف، فآمنا بہ
ہم نے قرآن کا مسئلہ مان لیا، ہم نے قرآن کا مسئلہ، اللہ کرے انسان بھی مان لیں، آمین تو کہہ دو۔ جن کہتے ہیں فآمنا بھی، جو کچھ قرآن کہتا ہے ہم نے مان لیا ہے، فآمنا بھی، آخر نتیجہ کیا نکلا؟ اتنا جو تم نے سفر کیا، پھر مکے پہنچے، پھر قرآن سنا، برادری میں گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ اوگی کے مسلمانوں گواہ رہنا، یہ نتیجہ نکلا ہے قرآن سننے کا۔ وہ کہتے ہیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم نے قرآن سن لیا ہے، قرآن سنا ہے، اب قرآن سننے کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک۔ آپ نے بھی کیا سنا؟ کیا سنا؟ یہاں کیا بیان ہوتا ہے؟ جب قرآن آئے گا وہاں شرک دفع ہو جائے گا، وہاں شرک دور ہوگا۔ جنوں کا نتیجہ نکلا، ہمارا بھی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ جب ہم قرآن سنیں پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ذات میں نہ صفات میں، پھر شرک اکبر بھی نہ ہو، شرک اصغر بھی نہ ہو۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا۔ ماشاء اللہ۔